بھائی سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا پاکستان تحریک انصاف نے, ہر طرح کا ظاہر 9 مئی بھی ہو گیا اور وہ جلاؤ گھیراؤ بھی ہو گیا, دھمکیاں بھی ہو گئیں ساری, لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا. تو پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا صورتحال کو واٹر ڈاؤن کرنا ہے, اور وہ جو ایک ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو گیا اس کو کم کرنا ہے اگر مذاکرات کی طرف بڑھنا ہے. اویس صاحب رسپونڈ کریں گے آپ؟ پرویز صاحب تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کیونکہ وہ اسٹیٹس مین ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کی معافی مانگے پہلے, بعد میں کوئی بات ہوگی. اچھا ان سے کہیں پرویز صاحب کو کہ 9 مئی سے بہت زیادہ گھناؤنا واقعہ جو تھا وہ سپریم کورٹ پہ حملے کا تھا, وہاں پہ شہباز اور نواز دونوں کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے تو ہم بھی مانگ لیں گے. اس سے بڑا تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک ادارہ تھا, وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. مطلب تسلیم کرتے ہیں آپ یہ کہ 9 مئی ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ نہیں سر, لیکن آپ تو یہ بات کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی شاید جیسے آپ نے کرایا کہ وہ پہلے مانگ لیں سپریم کورٹ کی, آپ 9 مئی کی مانگ لیں گے, تو یہ کیا بات ہوگی؟ ہاں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, دیکھیے نا جب انہوں نے یہ بات شروع کر دی کہ اس کی معافی مانگے, بات معافیوں پہ ختم ہونی ہے تو پھر پہلے وہ واقعہ 97 کا ہے, یہ واقعہ جو ہے یہ 2023 کا ہے. ارے معافی تو آپ تب مانگے جب آپ نے کیا ہو, آپ تو کہہ رہے آپ نے کیا ہی نہیں, لیکن آپ کس نے نہیں کیا بھائی؟ بات تو سنے نا آپ, وہ تو رپورٹڈ ہے, وہ سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ کے اندر ہے کہ کیا ہوا ہے, یہ بھی مانے ہوئے ہیں. پڑھے تو صحیح, جا کے فیصلہ پڑھے. وہ سر سب کے سامنے مناظر ہے, حملہ کیا تھا باقاعدہ, ججز کو اپنا کام چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا. وہ سب کے سامنے فوٹیج ہے, وہ مناظر موجود ہے سر, وہ ہمیں یاد ہے, بالکل مناظر موجود ہے. یاد ہے تو پھر آپ, میں یہ کہہ یاد ہے تو آپ بات جوڈیشری تھی نا سر, آپ بات تو سمجھے میری, ان کی عزت میں فرق نہیں آئے گا, معافی مانگے. آپ بات تو سمجھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ چلے سپریم کورٹ کی معافی مانگ لیتے ہیں, آپ پھر 9 مئی کی مانگ لیں گے معافی؟ ہم بھی مانگ لیں گے, پھر ہم بھی معافی مانگ لیں گے اگر یہ مانگ لیں گے تو. یعنی آپ نے کیا 9 مئی, بات نہ کریں, صرف آپ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ انہوں نے نہیں مانگی سپریم کورٹ؟ نہیں ہوتا, یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. اب آگے چلوں اگر نہیں نا, مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا ویسے صاحب, آپ یہ سپریم چلے فار سیک آف انڈرسٹینڈنگ یا آرگومنٹ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا سپریم کورٹ اور وہ معافی مانگ لیتے ہیں, تو آپ 9 مئی کی معافی مانگ لیں گے. ہاں یعنی اس کا جواب کہہ رہے ہیں نا ابھی, یہ تو پرویز صاحب کے کہنے پہ میں جواب دے رہا ہوں. اچھا کہنے پہ دے رہے ہیں جواب, یعنی آپ کے کہنے پہ جواب دے رہا ہوں. معافی تو انہوں نے کہا ہے نا, صحیح ہے کہ معافی مانگے کہ تو بات چلے گی, تو میں نے کہا اگر معافیوں پہ چلنا ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کی پہلے معافی مانگے, ہم اس کی مانگ لیتے ہیں. وہ شاید آپ موقع تو دیں ان کو, وہ شاید سپریم کورٹ کی شاید کچھ ہو سکتا ہے بھائی مانگ لیں اگر انہوں نے کیا تو. جی پرویز صاحب. اچھا پہلے تو میری بات سنیں, میرے خیال میں یہ ان کا ماضی جو ہے نا یہ کچھ تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا ہے, یہ 90 کی دہائی میں نہیں, اس کے بعد پیدا ہو گئے ہیں یا مطلب پتہ نہیں ہے ان کو. اگر اس دور میں دیکھا جائے نا تو وہ جن لوگوں نے کیا تھا نا ان لوگوں کو باقاعدہ سزائیں ہوئی تھی, اور پی ایم ایل این سے ان کا ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہوا تھا. بہت سارے نام ہیں, وہ سزائیں تو ابھی بھی ہوئی نا. بات تو سن بھائی میری بات پرویز صاحب کی بات سنیں نا, ہو سکتا ہے معافی کہیں آ جائے. سزائیں ان کو سزائیں ہوئی تھی, اور پاکستان مسلم لیگ نون سے انہوں نے لا تلقی کا اظہار کیا تھا, اور دوبارہ وہ کبھی ان کو نہ ٹکٹ ملا, نہ کبھی وہ دوبارہ مسلم لیگ نون کے حصہ ملے. اور میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب جو نے پوری بھرپور طور پہ اسی وقت اس حرکت کی مذمت کی تھی. عمران خان صاحب نے باہر نکل کے یہ کہا تھا کہ میرے لوگ اگر فوج کے اداروں پر حملہ نہ کرتے تو کہاں کرتے, کیونکہ مجھے رینجر نے گرفتار کیا تھا. آج تک اس واقعے کی 9 مئی کے عمران خان نے مذمت نہیں کی, نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے اس وقت مذمت کی تھی. ایک بات میری سنتے جائیں نا ذرا میرے بھائی, سنتے جائیں. پھر جن کو سزائیں ملی تھے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہاں 9 مئی میں جن کو سزائیں مل رہے ہیں ان کو آپ ہیرو اپنا قرار دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے ڈی چوک میں کھڑے ہو کر جو حرکتیں کی ہیں, کہ آپ اس وقت ڈی چوک میں کھڑے ہو کر اس وقت کے چیف جسٹس کو گالیاں نہیں نکالتے تھے افتخار چودھری کو؟ کیا کرتے تھے آپ؟ اتنی آپ کو عدالتوں کی بڑی عزت یاد آ رہی ہے. افتخار چودھری کو وہ کہاں کھڑے کرتے تھے؟ زیبا کے بارے میں جو جج تھی وہ خاتون تھی, ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے آپ نے؟ پھر جا کے عدالتوں میں آپ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں. پھر وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر اعظم کو کس طرح سے نکال کر بات کرتے تھے آپ. کمال بات کرتے ہیں, کیسے واقعے کے پیچھے جو سیاسی کارکنوں نے کیا اور اس کی ان کو سزا ملی اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. آپ نے ان شہیدوں کی, جن شہیدوں نے اس ملک کی ہمیشہ حفاظت کی ہے, جن فوجی جوانوں نے آپ کے ابھی ریسنٹلی ہندوستان کو دن میں تارے دکھائے ہیں, ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا رہے ہیں, ان مجسموں کی بے بھرتی کر رہے ہیں, اور چھپ رہے ہیں ایک ایسے واقعے کے پیچھے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا. بھائی دیکھیں, یہ مذاکرات والی نہ تو کوئی بات ہے ان کے ساتھ, نہ یہ کر سکتے ہیں, نہ انہوں نے کرنے ہیں. یہ صرف اور صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. اب مجھے ذرا یہ بتائیں, اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, فرض کر لیا محمود اچک زئی نے وہاں پر مذاکرات والی بات کی ہے, تو
تو علیمہ خان نے کیا کہا ہے, ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جو مذاکرات کی بات کرے گا عمران خان کی پارٹی سے, عمران خان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. علیمہ خان ایک اپنا جھنڈا لے کے چل رہی ہیں, بھائی اندر رہے گا تو بہن تو بھائی اندر. مجھے ایک جملہ بڑا آپ کی مجھے بڑا پسند آیا مریم نواز صاحبہ کا جملہ اس زمانے میں جب آپ ہاٹ واٹرز میں تھے. انہوں نے کہا کہ مزاحمت نہیں ہوگی تو مفاہمت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو پھر مزاحمت کے ساتھ مفاہمت کریں بھی تو صحیح نا. نہیں مزاحمت کر رہے ہیں ابھی وہ اسٹیج نہیں آئی نا ابھی علی بھائی. نہیں وہ میں دیکھیں نا, اگر آپ کو وزیر اعظم وقت کا حاکم آپ کو دعوت دے رہا مذاکرات کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کریں, نہیں مانتے نا, آپ کو نہیں مانتے, آپ پاور ٹاکس ٹو پاور, وہ یہ کہتے ہیں. کیسے پاور, چلو پاور ٹاک ٹو پھر کر لیں, پاور ٹو پھر کر لیں. وہی تو چاہ رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات ہوں گے نہیں, تو پھر اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ آئیں پھر اسلام آباد. علی راشد بھائی آپ مجھے بتائیں, علی راشد بھائی آپ مجھے بتائیں, یہ اگر اب یہ تو باتیں ظاہر ہوتی رہیں گی, آرگومنٹس ہوتے رہیں گے اور سیاست میں ہوتے رہتے ہیں. اس کا جواب سن لیں. میں سنتا ہوں بس علی بھائی کی بات. مجھے بتائیں کہ واقعی پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات ہو, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ ہو, کوئی یقین دہانی کرائی جائے وہاں سے, تو پھر معاملات حل ہوں گے. حکومت کے پاس جا کے ہمیں کچھ نہیں ملنا, یہی ہے بات. باقی تو جو بھی پریس کانفرنس میں بات کی جائے وہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے. کوئی ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو یا بیمار ہو یا اگر سخت لفظوں میں اتنے پاگل ہو تو اس شخص کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا, مگر باہر جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ ود دس پرسن. تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کا بھی وہی حالات چل رہے ہیں. دیئر ڈیسیشنز آر سو illogical, irrational, باتیں ان کی ایسی ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں, نقصان کا باعث ان کے لیے خود بن رہی ہیں, بٹ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یار چیزوں کو ڈیفیوز کیا جائے, ہاؤ ٹو بی پارٹ آف دا سولوشن انسٹیڈ آف بینگ پارٹ آف دا پرابلم, کیسے ان چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے. میرے خیال سے خان صاحب سے کوئی مخلف نہیں, جو لیڈرشپ ابھی یہاں ان کی پروونس میں ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہم ہی اقتدار میں رہیں گے تو رہنے دیں. سملرلی ان کی بہنیں بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ عمران کے بعد ہمیں پارٹی شاید مل جائے گی تو ہم تھوڑا ہیرو بن جاتے ہیں. کوئی بیچارے خان کے بارے میں نہیں سوچ رہا. علی بھائی مجھے ایز این آؤٹ سائڈر بتائیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی جو کیسز 9 مئی کے بھی اور دیگر کیسز بھی, وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایویڈنس موجود نہیں. اکثر یہ ٹکر بھی چل رہا, آپ نے دیکھا ہوگا خود بریکنگ نیوز میں شاہ محمود قریشی کے خلاف کوئی, باقی سارے لیڈرز. تو یہ قیادت کا ہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ایز این آبزرور آؤٹ سائڈر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا -1 کی کوشش ہے, بانی پی ٹی آئی کو مائنس کر کے قیادت کسی اور کو اور شاہ محمود قریشی کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں کوشش -1 کی تو کوئی باہر سے کر ہی نہیں رہا, ساری -1 کی کوششیں تو اندر سے ہو رہی ہیں. اگر آپ ان کا رویہ اٹھا کے دیکھیں پی ٹی آئی کی کرنٹ قیادت کا, وہ تو عمران خان کو اور سلپری سلوپ سے نیچے دھکیلا جا رہے ہیں, ایک تہہ خانے میں, ڈنجن میں, کہ وہ بیونڈ ریپیئر چیزیں چلی جائیں, بیونڈ ٹاکس چیزیں چلی جائیں. ان کا آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں, ایکس اٹھا کے دیکھ لیں, جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, انڈین ہینڈل ان کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. تو اٹ از اے بٹ سیڈ